अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर बयान, हर बहरी रास्ता और हर सिफारती कदम आलमी सियासत, मईशत और सलामती पर गहरे असरात मुरतब कर सकता है। हालिया दिनों की बात करें तो अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात ने यह क्लियर कर दिया है कि वाशिंगटन अगरचे ईरान के साथ कशीदगी को काबू में रखने का तासुर तो दे रहा है, लेकिन इसके लहजे में सख्ती बरकरार है। ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान हमारी हर बात मान रहा है और अगर ना माना तो वही करेंगे जो ज़रूरी है। ये दरअसल ताकत के ज़रिए सिफारतकारी की उसी पॉलिसी की अक्कासी करता है जिसने गुज़िश्ता बरसों में खित्ते को बारहा बहरानों के दहाने पर पहुंचाया। दूसरी तरफ अगर हम पासदारानी इनकलाब की बात करें तो आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर वो भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते दिखाई नहीं देते। आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ एक समंदरी गुज़रगाह नहीं है बल्कि दुनिया की तवानाई की शहरग है। यहाँ किसी भी किस्म की कशीदगी आलमी मंडियों में तेल की कीमतों, शिपिंग अखराजात और मौशी इस्तेहकाम को मुतासिर कर सकती है, और जो हमने देखा भी कि बहुत अरसा वो मुतासिर भी रही और अभी भी स्टेबिलिटी नहीं है। इसीलिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ये बयान कि आबनाए हुर्मुज़ को किसी एक मुल्क की मलकियत के तौर पर तस्लीम नहीं किया जाएगा, ये दरअसल आने वाले सिफारती और अस्करी दबाव की झलक पेश करता है। इस सब में इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि खुद अमेरिका के अंदर भी ट्रंप को मुतअद्दिद चैलेंजेस दरपेश हैं। तेल की कीमतों में कमी के बावजूद आवाम को रिलीफ ना मिलने पर उन्होंने ऑयल कंपनीज के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इससे जाहिर होता है कि जो खारजा महाज पर सख्त बयानात के साथ साथ इन्हें दाखिली सियासी दबाव का भी सामना है। महंगाई, तवानाई की कीमतें और इंतखाबी सियासत, ये ऐसे अवामिल हैं जो वाइट हाउस के फैसलों पर असरअंदाज हो सकते हैं। नाज़रीन, आने वाले दिनों का जो आलमी मंजरनामा है ये इसी कशमकश से तश्कील पाएगा। एक तरफ मुज़ाकरात, सालसी और मौशी मफादात, तो दूसरी तरफ ताकत, दबाव और स्ट्रेटेजिक रकाबत। अगर सिफारतकारी कामयाब रही तो मशरिक़ वस्ता एक बड़े बहरान से बच जाएगा, लेकिन अगर गलत अंदाज से इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात या इलाकाई मफादात गालिब आ गए तो दुनिया एक बार फिर तवानाई, सलामती और जुग्राफियाई सियासत के एक नए और ख़तरनाक इम्तिहान में दाखिल हो सकती है। इसी सूरत हाल पे बात करने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। एक्स एम्बेसडर GR बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब IR एक्सपर्ट डिस्कशन का हिस्सा होंगे। स्टूडियोज़ में नसीर वाघा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। GR बलोच साहब, गुफ्तगू का आगाज़, डिस्कशन का आगाज़ मैं आपसे कर लेती हूँ। सर, बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से जो सख्त रवैया अपनाया जा रहा है और दूसरी तरफ पासदाराने इनकलाब भी अपने मौक़िफ़ से हटने के लिए तैयार नहीं दिखाई देते, स्टेबिलिटी के बाद जो एकदम से ये कशीदगी आ जाती है, इससे माहौल कितना ख़राब होता है और कितनी सूरत हाल जो है वो अबतर होती नज़र आती है? शुक्रिया जवेरिया, आपने चूंकि बड़ा रियलिस्टिक लेकिन थोड़ा सा डिप्रेसिंग वो बांधा, तो मैं थोड़ा देखने वालों के लिए और अपने लिए और दुनिया के लिए कोशिश करूंगा कि पॉजिटिविटी की तरफ जाऊं और मैं वो ऑप्टिमिस्टिक पहलू भी दिखा सकूं। जो आपका है वो बड़ा बड़ा वैलिड है, यू हैव ऑल रीजंस, बट द अदर साइड, अदर डायमेंशन ऑफ दिस क्राइसिस इन द गल्फ एंड जहां पे दुनिया खड़ी है उसमें ये है, एक तो कंसेंसस है कि वो प्रूव भी हो गया ऑन द बैटलफील्ड कि जंग से ये मसला हल नहीं होगा। एक तो जनरल थंब रूल तो है ना कि कोई मसला जंग से हल नहीं होता, लेकिन कुछ वो शायद उनके मुताबिक है कि वो अपनी रियलिटीज ऑन ग्राउंड करते हैं एस्टैब्लिश, और वो समझते हैं कि वो हल होगा, लेकिन वो हल नहीं होता। सो ये बात वाज़ेह हो गई कि जंग इज नॉट एन ऑप्शन। इस पे तो मिस्टर ट्रंप भी उसके साथ एग्री करते हैं और पूरी दुनिया यहीं पे खड़ी है, मां सिवाय एक जो स्पॉइलर से भी कोई सख्त लफ्ज अगर कहीं हमें मिल जाए, एक जो अमन का दुश्मन, आई थिंक दैट्स अ करेक्ट वर्ड, नेतन्याहू है और उसका एक दोस्त है मोदी। ये दोनों हैं जो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक समझते हैं कि जी एक ही तरीकाकार है, जितने भी जिसे कहते हैं ना कि इफ वो जो लोहार की बात तो हर चीज हथौड़ा जिसके हाथ में तो हर चीज कील नजर आती है, तो उसके मुताबिक इनकी चूंकि ज़हनी कैफियत जो है वो अपने से कमजोरों पे जुल्म करना है, लिहाजा वो एक मसला है दुनिया के लिए भी और खत्ते के लिए भी। वेस्ट एशिया में इजराइल है और साउथ एशिया में इंडिया है। बिल्कुल सही। तो एक तो ये हुआ कि कंसेंसस है कि जंग इज नॉट एन ऑप्शन। नाउ अगर वो नहीं तो फिर दूसरा तरीकाकार क्या है? अमन का है, बातचीत का है। हाँ, वो बातचीत का जो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही डिप्लोमेटिक कामयाबी हासिल की है, एक मार्का है
امن جیتا ہے الحمدللہ ان دی سربراہی میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اے ویژنری اسٹیٹسمین، جس کو میں، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ جو دنیا کے لیڈرز کہہ رہے ہیں ان کے مطابق، یہ امریکن، چائنیز، عربس تمام. اور پھر سب سے جو اچھی اور امید افزا بات یہ ہے کہ اب جی سی سی میں بھی یہ ایک واضح طور پہ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ نہیں، ہمیں آپس میں مل کے رہنا ہے، بات چیت کرنی. کیونکہ ابھی اگر آپ تفاصیل میں جائیں کہ کہاں کہاں کس طرح سے پازیٹیو رول سعودی عرب نے جو ہے وہ پلے کیا، قطر نے کیا، جہاں پہ امریکہ کی طرف سے زیادہ دکھایا گیا سخت رجد، تو وہاں پہ وہ آ گئے ہماری ہیلپ کو اور پورے پروسیس کی ہیلپ کو. سو آئی تھنک یہ بہت پازیٹیو ہے. چونکہ دیکھیے ہم ویسٹ ایشیا کو، اسپیشلی جی سی سی کو، سمجھتے تھے کہ یہ فار گیون ہے کہ یہ پورا جو ہے یو ایس کا ایک ایریا آف انفلوئنس ہے، اور جس کی پوری پولیٹکس وہی ڈٹرمن کرتے ہیں. لیکن اب یہ حقیقت تبدیل ہو چکی ہے. تو اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے کہ اس جنگ نے ماسوا اور بہت ساری تبدیلیاں لائے ہیں اس میں، گلوبل پولیٹکس میں. یہ بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ درج کی ہے. میں یہاں ختم کرتا ہوں، آگے پھر چلتے ہیں. جی ٹھیک ہے. عبداللہ صاحب، میں آپ کا پوائنٹ لینا چاہوں گی. ایران ہماری ہر بات مان رہا ہے، اور اگر نہ مانا تو وہی ہوگا جو بہت ضروری ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر سخت رویہ اپنائے ہوئے ہیں. ویسے تو ان کی باتوں کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے بیانات وہ دے رہے ہیں، اور دوسری طرف پاسداران انقلاب بھی ریجڈ اپروچ اپنائے ہوئے ہیں؟ تو یہ دونوں جو فریقین ہیں چاہتے کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا چاہتے ہیں، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہی ہوگا، تو وہی تو پھر مذاکرات ہوں گے، یعنی کہ پاکستان کی ثالثی ہوگی، اور پھر جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا 100 پیاز اور 100 جوتے کھانے کے بعد نتیجہ تو بیک ٹو اسکوائر ون ہی نکلے گا نا. کیونکہ طاقت کا استعمال سے اگر ان کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا، یا ان کی دھمکیوں سے دنیا مرعوب ہوا کرتی، تو ایران جنگ نہ کبھی شروع ہوتی اور نہ مذاکرات کا نتیجہ نکلتا. سب سے بڑی مثال پاکستان بھارت جنگ ہے. جب پاکستان نے جنگ جیت گیا تھا، چند گھنٹوں کے اندر بھارت کو دھول چٹائی تھی الحمدللہ. تو کیا پاکستان کسی تیسرے ملک میں جا کے مذاکرات کی ٹیبل پہ انڈیا کے ساتھ بیٹھا تھا؟ تو جواب ہے نفی کے اندر. کیونکہ جو جیتے ہوئے ہوتے ہیں ان کو یہ اس قسم کے کام نہیں کرنے پڑتے. دوسری بات جو ہے وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور ایران ایسا کیوں چاہتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا رویہ بنیادی طور پہ جو 14 نکات ہیں ایم او یو کے، اس کی خلاف ورزی ہے. اور یہ اس وقت بھی ہوئی جب بگن شاک کے اندر جب یہ مذاکرات شروع ہوئے، تو عین مذاکرات کے وقت آپ کو یاد ہے کہ ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کر دیا، جس کو بہت ہی ناگوار گزرا، اور انہوں نے ایک علامتی واک آؤٹ کر لیا. پھر پاکستان کی کاوشوں سے اور قطر کے وزیر اعظم کو بھجوایا گیا اور معاملات کو سلجھایا گیا. however الحمدللہ وہ چیزیں ہو گئیں، اور پھر ایک ٹیکنیکل راؤنڈ کا جو پہلا فیز تھا وہ بھی جو ہے 2 دن پہلے مکمل ہوا. اب اس کے اندر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دوسری جانب ایران کہتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے دھمکی کرنی ہے، کیونکہ آپ نے مذاکرات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دھمکی آمیز رویہ، ہتک آمیز گفتگو آپ نہیں کریں گے ایک دوسرے فریق کے خلاف، اور ایران کی جانب سے ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. however اب وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹرمپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ٹرمپ کے اوپر جب دباؤ آتا ہے وہاں اسرائیل کا یا زائنسٹ کا، جوئش کا، تو اب ان کو پتا ہے کہ الیکشن کے اندر پیسے ویسے بھی ملنے ہیں، اور الیکشن کیمپین کے اندر اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنے ویک ہو گئے ہیں کہ کانگریس کے بعد سینٹ میں بھی ان کی پاورز کو کرٹیل کرنے اور وار کے خلاف بل پاس ہو چکا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پر جل چکے ہیں. ابھی ان کے پاس دوبارہ اس قسم کا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے. اب وہ اسی قسم کے بیانات دے کے اپنی اس آڈینس کو جو کہ اسرائیل سے منسلک ہے اس کو تسلی دینا چاہتے ہیں. تو یہ تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہو گیا. ایران نے یہ کہا ہے کہ ہرمز کے اندر
हम तमाम जहाज़ों को जो हमारी मर्ज़ी से गुज़रेंगे, यानी कि जो हमारे बताए हुए रूट्स हैं, उन पे गुज़रेंगे तो फिर तो ठीक है, और अगर नहीं गुज़रेंगे तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। दिस इज़ अ वेरी सीरियस आई थिंक मैटर, क्योंकि इसके अंदर 2 पहलू हैं। पहला ये है कि एक हॉस्टिलिटी का है और दूसरा कॉशन का है। कॉशन का ये है कि जनाब हमने यहाँ जो बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं, सी माइन्स बिछाई हुई हैं, आपको कल को कोई हादसा हो जाएगा तो हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो इस वजह से ईरान ने ये दोनों चीजें, कॉशन और मेरे ख्याल में साथ ही एग्रेसिव एटीट्यूड उन्होंने दिखाया है। ये अब मेरे ख्याल में एक लोकल ऑडियंस को या एक स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस को खुश करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। मेरे ख्याल में इस रवैये से गरेज करना चाहिए, और जब आपने सुलह कर ही ली है और आपने अपने हथियार अब डाउन कर लिए हैं, तो बेहतर यही है कि आप मामला को चलने दें, बजाय बिल्कुल सही अब्दुल्ला साहब, इस पे मजीद भी बात करेंगे। डॉक्टर मुनव्वर साहब भी इंतजार कर रहे हैं, शामिल गुफ्तगू ने करते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे समझते हैं आप ये जो टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है दोनों तरफ से, खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें, सख्त रवैया, अगर ये सख्त रवैया ही अपनाना था तो फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर ही क्यों बैठे? अगर आप यही बावर कराना चाहते हैं कि आप विन कर चुके हैं और ईरान ने आपके तमाम तर जो पॉइंट्स थे उन पे मनोअन अमल कर लिया है, तो फिर आप मुज़ाकरात ना करते, आप अपनी जो विन है उसको अनाउंस कर देते। कैसे देखते हैं आप इस रवैये को? जवेरिया, आपको, अब्दुल्ला भाई को और एम्बेसडर बलोच साहब को, आपके एक और मेहमान को, टीम को, देखने वालों को बहुत सलाम। देखें जवेरिया, मेरा शुरू से एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए इस तरह के बयानात दिए जाते हैं। अदरवाइज तो आप देखिए ना कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस भी उठा दी गई हैं पार्शली 60 डेज के लिए। ईरान की जो फुटबॉल टीम है उसके हवाले से भी नरमी बरती जा रही है, और फिर इसके साथ ईरान और सऊदी अरब के जो है वहाँ माबेन GCC ममालिक का मुआहिदा भी होने जा रहा है, दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है रिलेशनशिप को। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि मैंने कई बार इस बात का इजहार भी किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप डायलेमा के शिकार हैं, मुश्किलात के शिकार हैं। एक तरफ वहाँ पे इजरायली लॉबी और जोश वाइट्स और एवेंजेलिकल्स का प्रेशर है, दूसरी तरफ परसेप्शन ऑफ नियोकॉन्स है, तीसरी तरफ मागा और कॉमन अमेरिकन पीपल हैं, जिन सब के डायरेक्शंस और व्यू पॉइंट्स क्वाइट डिफरेंट हैं। तो उन सब को एड्रेस करना बहुत ही एक मुश्किल अमर है। इसके साथ ये कि अमेरिका के पास कोई वायबल ऑप्शन नहीं रहा। उन्होंने ताकत का भी इस्तेमाल करके देख लिया, नेवल ब्लॉकेड भी लगा के देख लिया, इकोनॉमिक सैंक्शंस 47 सालों से वो भी लगा के देख लिए, कवर्ड ऑपरेशंस भी करके देख लिए, फायदा कोई भी नहीं पहुंचा। और वजह ये थी कि ईरान के सुपर स्ट्रक्चर को वो नहीं समझ पाए, ईरान की जो तारीख है, सिविलाइजेशनल कैरेक्टर है और नजरिया है, उसे वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जब वो इस तरह के बयानात देते हैं तो वो वाकई उस तरफ चल पड़ेंगे, बिकॉज खुद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जनरल डैन केन हो या वाइस प्रेसिडेंट वेंस हो, इवन अब तो मार्को रूबियो भी, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो ये पर्सपेक्टिव है कि हमें रीबिल्ड करना चाहिए अपने रिलेशनशिप को विद ईरान। मैं तो बल्कि स्ट्रक्चरल चेंज देख रहा हूँ दोनों ममालिक के दरमियान में। एन मुमकिन है कि ये जो इस वक्त जो एतमाद का किसी हद तक जो फुकदान है उसको कवर अप किया है पाकिस्तान के थ्रू, कतर ने और सऊदी अरब ने और तुर्की ने और इजिप्ट ने उसके पीछे बहुत अहम काम अंजाम दिया। आगे जाके ये इंटरडिपेंडेंस में तब्दील हो जाएगा। और लास्ट मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि अमेरिका इसलिए भी नहीं करेगा बिकॉज दिसंबर 2025 में जो नई सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी दी है अमेरिका ने, उसमें वो ज्यादा फोकस करेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, और मिडिल ईस्टर्न के अंदर वो अपने पार्टनर्स को चाहेंगे कि वो बर्डन शेयर करें। बिल्कुल सही। नसीब वाक़ई साहब, आप क्या कहेंगे कि वाकई ये जो बयानात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं, जो हम इनके रवैये में सख्ती देख रहे हैं, ये वो इंटरनल प्रेशर है जो अमेरिका के अंदर से वो महसूस कर रहे हैं, अपोजिशन का जो प्रेशर है? ये तो आप देख ही रहे हैं, ये तो उनकी पुरानी आदत है कि आज वो कुछ होते हैं, कल वो कुछ होते हैं, कभी वो नरम होते हैं, कभी वो सख्त होते हैं, कोई उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। असल में वो नेतन्याहू और इसराइल के हाथों ट्रैप हुए हैं। जब उनका थोड़ा सा ग्राफ बेहतर होता है, वो नरम होते हैं, तो एकदम उधर से प्रेशर आ जाता है। नेतन्याहू और इसराइल जो है वो उनके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं
اور ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کیا بیان دے رہا ہوں اور کیا نہیں دے رہا. آپ صورتحال دیکھیں کہ اس وقت امن کی باتیں ہو رہی ہیں, ہاں جی, معاہدے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور ساری دنیا اس چیز کا انتظار کر رہی ہے کہ اللہ کرے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں, اپنا ہرمز جو ہے وہ کھل جائے, دنیا کا پورا معاشی سسٹم چل پڑے, اور جو کچھ بھی رکا ہوا ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری ہو جائے. ایسے حالات میں ذرا بیانات دیکھیں, اگر ایسا نہ ہوا تو میں ایسا کر دوں گا, اگر یہ نہ ہوا تو پھر میں وہ کر دوں گا, اور ہم ایران کے منجمد اثاثے جو ہیں وہ نہیں اس طرح چھوڑیں گے. اور انہوں نے نئی بات کر دی کہ جی ان کے جو کسان ہیں وہ ہم سے ساری چیزیں خریدیں گے, اور ایون پوری ایرانی قوم جو ہے وہ اجناس کے حوالے سے ڈیپینڈنٹ ہوگی امریکہ پر, اور امریکہ میں جو ان کے اثاثے منجمد ہیں, جو دولت رکی ہوئی ہے, وہ اس میں سے خریدیں. ذرا شرائط دیکھیں, حیران کن شرائط ہیں. اچھا, پھر ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ نیٹو نے میرا ساتھ نہیں دیا, پھر ان ممالک کے نام لیتے ہیں, جرمنی ہے, کہ جی بھئی وہ کس طرح آپ کے ساتھ دیں, ساتھ تو واقعی نہیں دیا. جب بات ہی غلط کرتے ہیں, جب وہ بات ہی ٹرمپ غلط کرتے ہیں, تو یقینی طور پر پوری دنیا اس کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا موقف درست ثابت ہوا. اگر پورا نیٹو ایک طرف ہے, اور آج ٹرمپ نے اس بات کو مان لیا کہ نیٹو نے میری کوئی حمایت نہیں کی, کہیں میرا ساتھ نہیں دیا, ساتھ نہ دینے کا مطلب یہ ہے ایران کا موقف درست ہے اور امریکہ کا موقف غلط ہے. اور یہ جو جنگ شروع کی گئی یہ بالکل بیس لیس, بغیر کسی وجہ کے تھی. اچھا, وہ جو ایٹمی اثاثوں والی باتیں تھیں اب انہوں نے چھوڑ کے آپ نائے ہرمز پہ آ گئے ہیں. اب ایک اور بات پکڑ لیے, جی اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگائیں گے. یہ باتیں تو ابھی طے ہونی باقی ہیں. آپ یہ چیزیں طے ہونے سے پہلے ہی شور شرابہ مچا رہے ہیں اور سبوٹیج کر رہے ہیں ان تمام مذاکرات کو, اور جو کچھ اس وقت لوگ واقعی صاحب آپ نے نیٹو کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. جی آر بلوچ کے سامنے میں سوال یہی رکھنا چاہوں گی. سر بتائیے گا کہ نیٹو کے اندر جو دراڑیں پڑ چکی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ عالمی طاقت کے توازن کو یہ یکسر تبدیل کر دیں گی, اور طاقت کا توازن جو ہے وہ بدل جائے گا, نہیں بدل چکا ہے؟ I think یہ بہت فنڈامنٹل اور فاؤنڈیشن ہے. اور انٹرسٹنگلی یہ کوشچن میں نے برسلس میں نیٹو کے ہیڈ کوارٹر میں ہمیں وزٹ پہ گئے تھے, ہم اسٹڈی ٹورز ہمارا ایز اے پارٹ آف آر ٹریننگ ایٹ دا سول سروس اکیڈمی. تو ایگزیکٹلی میں نے ان سے پوچھا کہ اگر جب انہوں نے بریفنگ دے چکے تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تو نیٹو اسینشلی از امریکا, جو اس زمانے میں I'm talking of 2002 اور 2003, یہ تو اگر اس کو نکال دیں تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے آپ کے پاس؟ 2009 8 and 9, تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے آپ کے پاس؟ تو they didn't have no answer and they said yes, we یورپ کے باقی جتنے بھی اس وقت نیٹو کے ممبرز تھے, ان کے پاس وہ نہ کیپیسٹی انہوں نے ڈیولپ کی, نہ ہی نیٹو میں اتنی کنٹریبیوشن کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی دیر از اے شفٹ in thinking still. لیکن میں کہیں ایک اور انالیسس دیکھ رہا تھا کہ even if today اگر یورپین اور باقی جو نیٹو الائز آج فیصلہ کریں کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ بنانا ہے, تو جو کچھ جتنا نیٹو میں حصہ ہے یو ایس کا, جتنے سسٹمز ہیں, ویپنز ہیں, it will take them at least 10 years. 10 سال میں تو پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو جائے. لہٰذا نیٹو will remain a US dominated military coalition. یہ ٹرمپ صاحب کے پاس چھڑی ہے جو استعمال کریں گے وہ باقی یورپین کے لیے, not for the NATO. It is to put them in line for his domestic politics and his international agenda. وہ کیا ہے وہ ایک بہت بڑی بحث ہے, وہ ہم نہیں کرتے. لیکن چونکہ آپ نے نیٹو کا پوچھا, تو no, I don't think so. NATO is any weaker. Don't go by the statements that they make. چلیں اب ڈاکٹر منور صاحب کے سامنے رکھ لیتے ہیں سوال. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, عالمی طاقت کا توازن نہیں بدل رہا, آپ کو لگتا ہے کہ نیٹو میں دراڑیں نہیں پڑ رہی؟ ہم نے تو دیکھا کہ نیٹو نے ساتھ نہیں دیا اور ڈونلڈ ٹرمپ بڑے خائف بھی نظر آئے. اگری کریں گے آپ جی آر بلوچ صاحب سے؟ دیکھیں ہم طاقت کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. ہم طاقت کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ونس کنٹرول اوور دا مائنڈس اینڈ ایکشنز آف ادرس.
یعنی دوسروں کے برتاؤ کو اور سوچنے کی صلاحیت کو تبدیل کرنا. جی. اب اس جنگ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں جو اکثر ہم اس پہ غور نہیں کر رہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی جنگیں ہوئی ہیں اس کا نیریٹو ویسٹ میں کنسٹرکٹ ہوا ہے اور ایسٹ کے اندر وہ آیا ہے. یہ پہلی جنگ تھی جس کا نیریٹو مڈل ایسٹ میں کنسٹرکٹ ہوا ہے اور ویسٹ میں گیا ہے, اور وہاں پہ لوگوں کی سوچنے کی, سمجھنے کی اور پرسیپشن کی جو ہے وہ مختلف ہوا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر جو ہے پریشر بڑا ہے. دوسرا یہ کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو سیکیورٹی کے میدان کے اندر, ملٹری پاور کے میدان کے اندر جو امریکہ کی صلاحیت تھی, جس کی پرسیپشن تھی کہ انمیچ پاور ہے, وہ یہاں پہ اتنا افیکٹو ہمیں نظر نہیں آیا. اور یہ جو اے سیمیٹریکل وارفیئر میں 21st سینچری کے اندر ایک میجر ملٹری پاور کو کیسے ڈنٹ لگایا جاتا ہے اور اسے پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا جا سکتا ہے, اس کا مظاہرہ بھی ہوا. تیسرا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن کے اندر جو مور دین 50% ریسرچ آرٹیکلز اینڈ پیٹنٹس آ رہے ہیں وہ تو چائنا سے آ رہے ہیں. بالکل صحیح. مور دین 70% جو ٹیکنالوجی ہے اس میں چائنا لیڈ کر رہا ہے. تو طاقت کا توازن تو تبدیل ہوا ہے, البتہ جو آرڈر ہے وہ ابھی تک امریکن لیڈ آرڈر ہے, جس کے اندر کہا جا رہا ہے رپچر اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اسے ایک موقع ملا ہے کہ ری آکسیجن لے, ریپیئر کرے اپنے آپ کو. اور اس سارے سیناریو میں جو مڈل رینج پاور ہے لائک پاکستان, ان کی اہمیت بڑھ گئی ہے, جس میں ترکی بھی ہے, سعودی عرب بھی ہے, اور انہوں نے بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا. اور یہ جو لیبنان والا مسئلہ ہے اس میں آج ایکسپٹ کیا ہے امریکن ایڈمنسٹریشن نے کہ اسرائیل نے پارشلی وڈرا کیا ہے لیبنان سے, بلکہ جے ڈی وینس صاحب کی تو ایک ابھی میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, وہ تو خود یو اے ای کے اوپر طنز کرتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ یہ جو جنگ کے اہداف تھے اور جو برتاؤ کے اندر تبدیلی لانے کا مقصد تھا وہ ایران میں تو نہیں آیا, وہ تبدیلی تو امریکہ کے اندر آئی ہے. تو پاور کا توازن تو بالکل تبدیل ہو چکا ہے. بالکل صحیح ہے. واقعہ صاحب, میں آپ سے جو گریٹ سپوائلر ہے اس کا ذکر کرنا چاہوں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان اسرائیل کو ہوا ہے, اور اسرائیل کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا اور پرووک کرے گا امریکہ کو کہ دوبارہ ایران پر حملہ کیا جائے؟ اگر اسرائیل ایسا کرتا ہے تو کیا امریکہ بات مانے گا, کان دھرے گا اس بات پر؟ دیکھیے, اگر تو امریکہ یہ معاہدہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد کسی بھی صورت میں وہ اسرائیل کی بات نہیں مانے گا. اصولی طور پر جی, اصولی طور پر. اصل صورتحال اس وقت یہ ہے کہ دنیا میں طاقت کا توازن جو ہے نا وہ تیزی سے تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے. اچھا. چائنا ابھرتا ہوا سامنے ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے. یہ جو نیٹو ممالک نے اس دفعہ امریکہ کا ساتھ نہیں دیا, اس کے پیچھے بہت بڑے سوالات جنم لے رہے ہیں. امریکہ کو اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ نیٹو کے تمام ممالک جو ہیں وہ ایک قسم کے خود سر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, اور شاید دنیا کے اندر ایک اور بہت بڑا پول بن جائے جو نیٹو کے ممالک اور اگر چائنا اور کچھ دوسرے ممالک مل کے امریکہ کے سپر پاور ہونے کا یہ جو بہت بڑا اس کو ایک تاج اس نے پہنا ہوا ہے اپنے سر پہ, شاید وہ اتار دیا جائے. یہی وہ خوف ہے جو ہر وقت امریکہ اور ٹرمپ اور ان کے تمام لوگوں کے اوپر سوار ہے, جو ان کا حکومتی جو پورا سیٹ اپ ہے وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں. لہٰذا اسرائیل ڈومینیٹ ہے امریکہ کے اوپر, کیونکہ اکانومی جو امریکہ کی ہے وہ اسرائیل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اس وقت بھی امریکہ کے اندر بہت بڑے بڑے جتنے ادارے ہیں وہاں پہ اربوں خربوں ڈالرز جو ہیں وہ اسرائیلیوں کے انویسٹ ہیں. جیوز نے بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے امریکہ کے اندر, اور امریکہ کو یہی ہر وقت خوف رہتا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہمارے سے منہ موڑ لیا. اور آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ امریکہ کے ہونے والے تمام انتخابات میں ہمیشہ اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ جو بھی لوگ اسرائیل کی جانب سے ان کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے وہی ہمیشہ امریکہ میں کامیاب ہوتے ہیں, اور یہ امریکہ کی تاریخ گواہ ہے. لہٰذا ٹرمپ جیسے لوگ جو ہیں جو کہ پہلے ہی بہت خوفزدہ ہیں تو وہ کیوں نہ اسرائیل کی بات مانیں گے. وہ نیتن یاہو جو اس وقت بھی بدماشی کر رہا ہے مودی کے ساتھ مل کے, وہ دنیا میں طاقت کے توازن کو ہر حال میں امریکہ کی طرف موڑنا چاہتا ہے, اور امریکہ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے. جیسے ہی امریکہ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی
بھی دنیا میں کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ یہ چیز برداشت نہیں اصل میں کر سکتا ہے نا امریکہ, جس کی وجہ سے اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں. خاص طور پر مسلم ممالک کی جو پاور ہے اس کو تو بالکل اس کو تو کسی صورت بھی وہ قبول نہیں کر رہا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. واقعہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. عبداللہ صاحب, پاسداران انقلاب کی بات کر لیتے ہیں. آبنائے ہرمز کے معاملے پر وہ پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. امریکی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کو کسی ایک ملک کی ملکیت کے طور پر ہم قبول نہیں کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس ایم او یو کے سائن ہونے کے بعد بھی اور اس معاہدے کے ہو جانے کے بعد بھی اگر ہو جاتا ہے تو آبنائے ہرمز ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ کسی بھی وقت کشیدگی جو ہے وہ بڑھ بھی سکتی ہے اور کشیدگی میں کمی بھی آ سکتی ہے, یعنی امپورٹنٹ جو ہے وہ آبنائے ہرمز بن چکا ہے اس جنگ کے بعد؟ جویریہ صاحب, 2-3 باتیں بڑی واضح ہونی چاہیے. دیٹ پاور گروز آؤٹ فرام دا بیرل آف دا گن. بندوق کی نالی سے طاقت برآمد ہوتی ہے اور ایران نے یہ کر کے دکھایا ہے. اور اس کے اوپر ڈاکٹر منور تو بہت اس کو ڈیپلی جانتے ہیں, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیز کے باوجود یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب آبنائے ہرمز, چلیں آبنائے ہرمز تو ایک طرف ہے, کیا اب نیکسٹ جو ایک کانفلکٹ شروع ہوگا وہ کیا آبنائے ملاکا کے اوپر شروع ہوگا؟ کیونکہ ملاکا سٹیٹس کے اوپر پہلے 2025 کے اندر امریکہ اور انڈونیشیا باقاعدہ جوائنٹ نیول ایکسرسائزز کنڈکٹ کر چکے ہیں, اور امریکہ نے ایریل روٹس بھی وہاں سے حاصل کر لیے ہیں ایمرجنسی کے لیے, کیونکہ یہ 900 کلومیٹر کی آبنا ایک اہم کردار ادا کرتی ہے چائنا کے حوالے سے. اور چائنا کی اور امریکہ کی ٹھیک ہے ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہو رہی ہے, لیکن ابھی بھی بہت سارے ابھی اس کے اندر امتحانات باقی ہیں. ابھی لیڈر کلائم کرنے میں ٹائم لگے گا. ہاؤ ایور اب ایک میں نیٹو کے اوپر, کیونکہ درمیان میں کوئی ٹیکنیکل ایشوز تھے, دیکھیے نیٹو کا میں ضرور گزارش کروں کہ نیٹو جو بنایا گیا تھا اس ٹائم پہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ایک خطرہ تھا کہ جی وارز نہیں ہوں گی, اب وار کا ٹائم اٹس اوور, اور اٹلانٹک چارٹر سائن ہوا فلانا ڈھمکانا, تو لیکن اب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ جب یوکرین کا جب پریزیڈنٹ زیلنسکی کو بلایا اور پھر اوول آفس میں اس کی بے عزتی ہوئی اور جس طریقے سے اس کے ساتھ ہتک آمیز سلوک ہوا, کیئر سٹارمر نے پھر فوراً جا کے برطانیہ میں اجلاس طلب کر لیا, یورپ کے ممالک آئے اور پتہ یہ چلا کہ کل ملا کے ان کے پاس صرف اور صرف 26 سے 28 ہزار سولجرز اویلیبل ہیں جو کہ وہاں جا کے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر جو جرمن آرمی ہے انہوں نے یہ ڈیفینس فورسز نے بندس وائر نے یہ کہا کہ جی ہمارے پاس تو تقریباً 2 ہفتے کے لیے بھی لڑنے کا سامان گولہ بارود نہیں ہے, جبکہ دوسرے ممالک کا یہ کہنا تھا برطانیہ کے پاس 8 دن کا, فرانس کے پاس 6 دن کا, اور اسٹونیا وغیرہ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں موجود. یعنی کہ آزادی کے دن کے لیے جو توپ کے گولے فائر کیے جاتے ہیں, جیسے ابھی ہم نے ایرانی صدر کو سلامی دی, تو وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. اس لیے جو اس کے مقابلے میں رشیا تھا وہ 2022 میں 3 شفتوں کے اوپر ہنگامی بنیاد کے اوپر اسلحہ مینوفیکچر شروع کر دیا تھا, اور اس کے بعد اب جو ایک استعمال ہوتے ہیں تقریباً یوکرین 8 سے 10 ہزار گولے وہ استعمال کر لیتا ہے فی دن کے حساب سے, اور رشیا استعمال کرتا ہے 20 ہزار کے قریب. تو یورپ کی کمپلیٹ پروڈکشن اور امریکہ کی کمپلیٹ پروڈکشن ملا کے بھی اس ٹائم پہ رشینز کو نہیں کر سکتی کمپیٹ. دوسری جانب جو ہے یورپ نے واضح کر دیا, نیٹو نے اپنے اتحادیوں کو بتا دیا کہ 2029 اور 2030 کے درمیان میں ہمیں جو ہے وہ ایک رشین وار کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے لیے خندقیں کھودنا شروع ہو چکی ہیں. آلریڈی جو ایسے ایسٹرن یورپین کنٹریز ہیں ان کے اندر خندقیں کھود رہی ہیں. پولینڈ وغیرہ اپنے آپ کو ولنریبل سمجھ رہے ہیں. امریکہ کی آشیرواد دور ہو چکی ہے, اور خاص طور پہ اب وینیزویلا کا تیل لانا ان کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے, اس لیے اب وہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے ایران کے تیل کے اوپر, جس کی وجہ سے ایران اور اس طرف کا جو ان کا جھکاؤ ہے وہ مغرب کا بڑھ جائے گا. اس لیے دنیا میں ایک شفٹ آ رہا ہے, ایک بہت بڑا آپ کو ایک وائڈ نظر آ رہا ہے. اس کو فل ہو جائے گا جلد, اور وہ جلد جب فل ہوگا تو اس میں ایسٹرن پاورز سمیت پاکستان کا بہت بڑا کردار ہوگا. اور یہ یاد رکھیے کہ ایران کو اپنی اگر ایئر فورس بلڈ کرنی ہے, آرمی بلڈ کرنی ہے, تو یاد رکھیں جو لوگ ابھی امریکہ کے ساتھ تصویر کھنچوانا گوارا نہیں کرتے, ڈو یو بلیو دیٹ دے آر گوئنگ ٹو بائی ویپنز فرام دیم؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو پاکستان کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی
बिल्कुल सही। अब्दुल्ला साहब, आपने वेनेज़ुएला का जिक्र किया, बहुत क़यामत खेज़ ज़िलज़िलों की झटकों ने खासी तबाही वेनेज़ुएला में मचाई है, मुतअद्दिद इमारतें मुनहदम हो गए हैं, हज़ारों हलाकतों का खदशा है। तो प्रोग्राम के तवस्सुत से यकीनन पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो अफसोस का इजहार कर रही है, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है यहाँ वहाँ पे। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हम जिक्र करेंगे कि जो ज़ख्मी अमरीकी फ़ौजी थे उन्होंने अमरीकी हुकूमत का जो पर्दाफाश किया है, क्या बताया उन्होंने। पैनल के सामने ये सवाल रखेंगे कि क्यों आखिर झूठ बोला गया है अमरीका की जानिब से। स्टे वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीका और ईरान के दरमियान जो जंग हुई, इसमें ज़ख्मी होने वाले जो अमरीकी फ़ौजी थे, अब उन्होंने कुछ होशरुबा इंकशाफात किए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी ज़ख्मों को मामूली बताया गया, हालांकि ऐसा नहीं था। अमरीकी जो वज़ीर दिफ़ा हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने मार्च के महीने में सहाफ़ियों को बताया था कि ईरान के साथ लड़ाई में जो ज़ख्मी हुए हैं 400 अमरीकी फ़ौजी, तकरीबन 90% को सिर्फ मामूली चोटें आई हैं और सब वापस अपने काम पर लौट आए हैं। लेकिन अब ज़ख्मी फ़ौजी खुद मीडिया को ये बता रहे हैं कि इनके ज़ख्म इतने गहरे और ख़तरनाक थे कि वो अब तक काम करने के लायक नहीं है, मगर फौज सरकारी कागजात में झूठ बोल रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है JR बलोच साहब, क्यों झूठ बोला जा रहा है? देखिए, सिर्फ आप यूएस को भी ना करें इंक्लूड, उसमें आप इजराइल को भी कीजिए, क्योंकि इजराइल का भी अभी तक वो जो मुकम्मल डिटेल्स हैं उनकी कैजुअलिटीज की भी, उनकी डिस्ट्रक्शन की भी, वो उसको उन्होंने मुकम्मल तौर पे सील किया हुआ है। तो ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ईरान का जो रिस्पॉन्स था उसका इम्पैक्ट था, इसलिए जो अभी थियरी पेश फरमा रहे थे, कह रहे थे हमारे दोस्त डॉक्टर मुनव्वर साहब कि बिहेवियर चेंज इस वक्त आता है जब आपकी ताकत मुअस्सिर हो। तो जब ईरान की ताकत मुअस्सिर थी तभी आपने देखा कि वहां बिहेवियर चेंज आया। डोंट गो बाय व्हाट दे से द इजरायलीज ऑन द फेस ऑफ इट इन द मीडिया और देयर कंटिन्यूड ब्लड लेटिंग इन लेबनान। असल में नुकसान हुआ है, असल में ईरान ने एक अपना रीजनल डिटरेंट क्रिएट किया है अगेंस्ट टू पावर्स, वन रीजनल एंड वन ग्लोबल। लेकिन ये कहने के बाद it is something which they have to sustain, and how do you sustain deterrence? ये बड़ी इंटरेस्टिंग थियरी है, डॉक्टर मुनव्वर साहब would sort of bear me out। ये दोबारा जंग नहीं करने से ही सस्टेनेबल होती है। अच्छा। ये कहते हैं कि जो इस किस्म के वेपन से, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर या फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक वेपन जो इस्तेफा किया ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज को, मच मोर इफेक्टिव देन न्यूक्लियर। लेकिन ऐसे बड़े जो डिसाइसिव वेपन्स होते हैं उनको आप बार बार नहीं कर सकते इस्तेमाल। लिहाजा ये कहना कि चूंकि इस दफा ईरान जीता है लिहाजा this can again will be effective, no, because what happens कि escalation ladder पे फिर जो आपके opponents है वो फिर अपने devices लेना शुरू कर देते हैं। For example, बड़ा interesting है ये, किसी वक्त आपसे डिस्कस करेंगे कि जो ऑयल की कमी तो हो गई दुनिया में, लेकिन उससे ये अब कह रहे हैं कि डिमांड भी तकरीबन 25 to 30% कम हो गई है, इसलिए कि लोगों ने इन 3 माह के अंदर अल्टरनेट एनर्जी शुरू कर दी वगैरह वगैरह। सो आई थिंक हमें इस बात पे ज्यादा नहीं जाना चाहिए या उनकी झूठ पे नहीं। वी नो दैट कि हमेशा होता है कि जब जंग होती है तो फिर वो अपनी कैजुअलिटीज नहीं दिखाते। एक तो अवाम का जो मोरल है, अवाम की जो प्रेशर उन पे होता है, जो फैमिलीज होती हैं, तो इसलिए और फिर वो पॉलिटिकल आपका पॉइंट आ गया। वाक़ साहब, आप तो हमेशा ये बात करते रहे हैं कि अमेरिका में तो अगर एक भी फौजी की लाश जाती है तो वहाँ पे क्या कोहराम मच जाता है। क्या यही वजह है कि वहाँ पे जो अमेरिकी फ़ौज है वो डिनाई करते रहे, ना तो कैजुअलिटीज़ प्रॉपर बताई, और जिस तरह से अब ज़ख्मी फ़ौजी खुद बता रहे हैं कि हम बहुत शदीद ज़ख्मी हैं, अभी तक हम काम पे नहीं आए और काम नहीं कर सकते। देखें, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट और मिसाल जो दी जा रही है, जो कि यानी शाहिद हैं लोग और जो उन्होंने खुद रिपोर्ट किया है कि रोडनी बेरमैन की बीवी एमी ने एक वाक़या बताया है, अभी बिल्कुल ताज़ा, ये ईरान की जंग के दौरान के कुवैत की एक बंदरगाह पर एक ड्रोन हमला ईरान की तरफ से हुआ और वहाँ पर 6 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो हलाक हो गए। जब ये वाक़या हो चुका तो उसके बाद में मुझे फ़ौज की तरफ से फ़ोन आया कि आपके जो हस्बैंड हैं, खामिद हैं, वो बिल्कुल इस वक्त थोड़े बहुत ज़ख्मी हैं और उनका इलाज मुआवजा करके हमने उनको वापस काम पे दोबारा भेज दिया। बिल्कुल सही। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने कहा कि उसके खामिद का
हॉस्पिटल से उसको फ़ोन आया रोते धोते हुए और उसने कहा कि मेरी बहुत बुरी हालत है और ना तो अब मैं काम पे कभी जा सकूंगा। यानी वो झूठ हैं जो अमेरिकी अपनी कौम और ख़ास तौर पर अपनी फ़ौज से बोलते हैं। मुझे ये कहने में मैं हक बजाने दूंगा कि मेरा ख्याल है ये बुज़दिल फ़ौज की बात होती है कि वो अपनी फौज भी और बुज़दिल कौम भी जो अपनी क्वालिटीज़ छुपाती हैं कि एक तो हमारी फ़ौज का मोरल जो है वो डाउन ना और ना हमारी आवाम का मोरल डाउन हो। ये पूरी दुनिया में वाहिद मुसलमान अफवाज ऐसी होती हैं जिनको अल्लाह ताला पे ये यकीन होता है, रोज़े बैशर पे यकीन होता है और शहादत पे यकीन होता है। ये शहादत का जज्बा है जो लड़ने पे आमादा करता है फ़ौज को। चूँकि अमरीकी फ़ौजियों में ऐसी कोई बात नहीं है। और एक अहम बात बताऊँ, जंग से पहले अमरीकी फ़ौजी कोशिश करते हैं कि हमारा इस जंग में और रवानगी में नाम ना आए। ये मैं बिल्कुल आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि फ़ौजी बिल्कुल खुशी से जंग पर नहीं जाते। जब ये जंग पे जाते हैं तो इसके ख़ानदान, इनके बच्चों और बीवियों का रोना धोना देखने वाला होता है। मुझे एनी शाहिदीन ने बताया कि जब कोई फौजी जंग पे जाता है, अमेरिकी की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके घर वाले ना खुश होते हैं और पहले तो वो अपनी हुकूमत को और ख़ास तौर पर ट्रंप जैसे हुक्मरानों को कहते हैं कि आप हमारे बच्चों को, हमारे बेटों को, हमारे खामदों को पत्थरों में ले जाकर लोगों के साथ लड़ाते हैं और वहां से उनकी लाशें जब वापस न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे उतरती हैं तो वो देखने वाले सीन होते हैं, किस तरह गोरियां और बच्चे चीख चिल्ला रहे होते हैं और अपनी हुकूमत को और अपने हुक्मरानों को वो कोस रहे होते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं अमेरिका के साथ, किस वजह से ये जंग की है, क्यों जंग का रिजल्ट जीरो। यही जैसे ईरान में क्या हुआ, क्या अमेरिकी यही कह रहे हैं कि इसराइल की जंग थी जिसमें अमेरिका कूद पड़ा है, हमारा ना लेना देना था, लेकिन हमें नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। अब्दुल्ला साहब, बात हो रही है कि ईरानी जंग में जो नुकसान हुआ है और ज़ख्मी अमेरिकी फ़ौजी हैं वो बाकायदा तौर पर मीडिया के सामने आए हैं। वो बता रहे हैं कि किस हद तक हम ज़ख्मी हैं, कितने गहरे ज़ख्म थे, लेकिन अमेरिका की तरफ से यही कहा गया कि कैजुअलिटीज़ भी ज़्यादा नहीं हुई हैं और जो ज़ख्मी हैं वो मामूली तौर पर ज़ख्मी हैं। इतना डर ईरान से अगर आप कहते हैं कि आपने जंग जीत ली है और इसके साथ साथ आप कहते हैं हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फिर आप सही हकीकत क्यों नहीं बयान कर लेते? जवेरिया साहबा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की वागा साहब ने। ये मेरे वालिद जनरल हमीद गुल रहमुल्लाह कहा करते थे अमेरिकन को कि ये चॉकलेट क्रीम सोल्जर्स हैं, जरा सी इनको तपिश आती। बहुत जबरदस्त मिसाल दी आपने अब्दुल्ला गुल साहब, आपने क्या याद दिला दी। थैंक यू सर। और ये पिघल जाते हैं, तो ये, और आपने देखा ये हर जगह पिघले। और इसका सबसे बड़ा आप देखें कि ये नुकसान नहीं है अफगानिस्तान का। मुझे याद है बागराम के अंदर इन्होंने बकायदा मोर्चरी बनाई हुई थी और वहां बॉडी बैग्स रखे हुए थे, जो मर जाता था उसको वहां सर्द खाने में रख दिया जाता था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो दो तीन तीन करके भेजे जाते थे। और ये इनका एक तरीकाकार है, ये झूठ बोलते हैं, ये सेंसर करते हैं। दो मुल्क सेंसर कर रहे हैं, एक इंडिया जो अपने लोगों को बताता नहीं है कि ये, बल्कि तीन, इजराइल भी यही काम करता है कि वो सेंसर करते हैं। आप जितने भी कश्मीर में पोस्टेड हैं उनके खतूत उन तक नहीं पहुंचते, पीछे अगर कोई मर जाए उनका या कोई हो जाए। दुनिया में इसी वजह से सबसे ज्यादा भगोड़े जो हैं वो फौज में, वो कश्मीर के महाज पर इंडियन फौजी हैं। दूसरी जानिब अमेरिका का भी बड़ा अच्छा वागा साहब ने ये फरमाया कि जी वो वहां से जाने से कतराते हैं महार पे। आपको और हमें ये सुनकर फख्र होना चाहिए। आपको मालूम है सियाचिन का महाल दुनिया का टफेस्ट महाल समझा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची जंग जो है, ऊंचे महाल पर वो सियाचिन है और ये थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। -55 -60 इस तरह से टेम्परेचर होता है। And you will be amazed कि from a soldier to an officer हर आदमी वॉलंटियर करता है, हर आदमी कहता है कि मेरा नाम आए। अभी पाकिस्तान इंडिया जंग हुई, आप खुश होंगे ये सुनकर और जज्बा इंसान का बढ़ता है कि पाकिस्तान के फौजी लाइनों में खड़े थे, क्या जर्नैल और क्या सिपाही और क्या कप्तान और मेजर, जो कहते थे कि सिफारिश कर करके अपने सीनियर्स को हाथ जोड़ रहे थे। मैं विटनेस हूं इस चीज का कि हमें जाने दें,
ہم نے محاذ پہ جانا ہے جی. اب یہ ایک ڈفرینٹ جذبہ ہے, یہ ہے جہاد, اور وہ ہے ایک ایسی چیز جو ان کی لڑائی نہیں ہے, اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وی کی ناٹ فائٹ اے وار آف اسرائیل آن ایرانین سوائل. اب دوسری جانب ایران کو آپ دیکھیں, ایران کا ایک جرنیل, ایک ان کا عہدیدار, منسٹر, کوئی شیک نہیں ہوا, کسی نے استعفیٰ نہیں دیا, امریکہ کی لائن لگی ہوئی تھی. کیا سیویلین اور کیا جو ہے فوجی, ان کا آرمی چیف تک کو تو نکال دیا گیا. What does this indicate? اب یہ جو ان کا صرف یہ نقصان نہیں ہوا, ان کا مورل نقصان ہوا, ان کا فائنینشل $100 بلین سے زیادہ تو خود تسلیم کر رہے ہیں, لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو ڈپلومیٹک نقصان ہوا, جس کا ہم پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ کیسے پوری دنیا میں یہ آئسولیٹ ہو کے رہ گئے. اور پھر سب سے بڑا ان کا جو فائنینشیل لاس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک جو ٹیکنالوجیکل لاس تھا, جس کے اندر انہوں نے ٹیکنالوجی کو F-35 جیسے جہاز کو اور جو ان کے فلیٹس تھے, ایئر کرافٹ کیریئرز تھے, ان کو ادھیڑ کے رکھ دیا. دس واز امیزنگ. جو معجزے نہیں جاتے نا دنیا میں, با خدا پاک بھارت جنگ میں معجزے. آپ کے آرمی چیف نے کیا بولا, ہمارے آرمی چیف نے یہی کہا نا کہ میں نے اللہ کی مدد اترتے دیکھی, اور باخدا میں نے بھی دیکھی وہ. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ایران کے لیے 2 نیوکلیئر پاور, 2 سپر پاورز, دنیا کی سب سے بڑی طاقت ٹیکنالوجی کے وائٹ سے, ہر طریقے سے, اور وہ ہار گئے. یہ ہوتا ہے وطا عزو منتشا وطا ذلو منتشا. آج کے پروگرام میں ویسے کوئی سائیکالوجی ایکسپرٹ بھی ہونا چاہیے, کیونکہ جاننا ہم چاہیں کہ کیا سائیکولوجیکل پریشرز ہوتے ہیں جو غیر مسلم ممالک کی جو فوج ہے ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اور کیونکہ مسلم ممالک میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جہاد کا جذبہ ہوتا ہے جس سے سرشار ہوتے ہیں ہمارے فوجی, اور اپنے پروگرام کے توسط سے ہم اپنی افواج کو, افواج پاکستان کو سلیوٹ کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہم آرام سے اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں اور بارڈرز پہ ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر پاک بھارت جنگ میں بھی ہم نے اس کا مظاہرہ دیکھ لیا, اور جس طرح سے میرے پینلسٹ اس چیز کو واضح کر رہے ہیں کہ کس طرح سے قطاروں میں ہوتے ہیں اور اپنا آپ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جانے کی اجازت دی جائے, تو ہم سلیوٹ کرتے ہیں افواج پاکستان کو. ڈاکٹر صاحب, میں اب آپ کے سامنے سوال یہ رکھنا چاہوں گی کہ امریکہ کے اندر سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو پریشر مل رہا ہے, اس پریشر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کیونکہ عوام بڑی پریشان ہے. پیٹرول کی قیمت تو کم ہو گئی ہے لیکن عوام کو سستا پیٹرول نہیں مل رہا, معیشت بھی ڈسٹرب ہوئی ہے, اور اوور دی نائٹ چیزیں بہتر نہیں ہوتی ہیں, اور جب تک یہ کنفرم ایک مستقل ڈیٹ نہیں ہو جاتی تو چیزیں جو ہیں وہ انسرٹن رہیں گی. تو یہ جو اس وقت کی سچویشن ہے, پھر مڈ ٹرم الیکشنز بھی آنے والے ہیں, کس طرح سے اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے, اور پھر اسرائیل کو بھی منانا ہے کہ وہ کوئی اسپوائلر کا کردار ادا نہ کرے, لیبنان پہ دوبارہ حملے نہ کرے, جو کہ امید کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا, لیکن باز تو اسرائیل نہیں آئے گا. تو یہ پوری جو سچویشن ہے اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ دیکھیں, امریکہ اس وقت تبدیلیوں سے گزر رہا ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ امریکہ پاکستان تعلقات بھی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے, امریکہ بھارت تعلقات بھی تبدیلیوں سے گزر رہا ہے, امریکہ ایران تعلقات, ایران GCC ممالک تعلقات, اور سسٹمک اور ریجنل لیول پہ آپ تبدیلیوں کا یہ سال دیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح. اسی طریقے سے امریکہ جو انلائٹنمنٹ کے فلسفے کے اوپر کھڑا تھا, جس کا نظریہ یہ تھا کہ اگر آپ ڈیموکریٹک نارمز کو لیتے ہوئے آگے چلیں گے اور چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے تو آپ ترقی کریں گے. جی. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے وہاں پہ کہ چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں کام کر پا رہے, اور پھر اسرائیلی لابی کا جو بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے, یہ بھی بہت بڑا وہاں پہ سوال پیدا ہو رہا ہے. اسپیشلی جو وہاں پہ جینزی ہے, اس میں تو 90+% اب یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو مکمل طور پہ چھوڑ دیا جائے, بلکہ اس کا وجود ختم کر کے فلسطینیوں کے حوالے کیا جائے. اور پھر جو وہاں پہ سیاست دان ہے, وہاں پہ بھی ایک گروپ ہے جس کو ماگا گروپ کہا جاتا ہے, اس نے تو کمپین چلا دی کہ اگر کوئی بھی کینڈیڈیٹ اسرائیلی لابی سے پیسے لے گا, فنڈنگ لے گا مڈ ٹرم الیکشنز میں, تو اس کے خلاف ہم جائیں گے. اور اس کا اظہار خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہنوکا سیلیبریشنز 2025 دسمبر میں کیا, جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کی حمایت کانگریس میں ختم ہو رہی ہے. ریسنٹلی بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی نیتن یاہو کو کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم سے اور اسرائیل سے لوگ یہاں پہ کس حد تک تنگ ہیں. اور خود انہوں نے یہ بھی کہا دوسری بار کہ اسرائیلی لوگ بھی نیتن یاہو سے تنگ ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ تبدیلیوں سے گزر رہا ہے امریکہ, اور وہاں پہ یہ تبدیلی صرف گورنمنٹ کے اسٹرکچر میں نہیں آ رہی, اس کے ساتھ جو وہاں پہ معاشرہ ہے, وہاں پہ اب ایک نئی بحث چل پڑی ہے کہ جو امریکہ ایک ملٹی ایتھنک سوسائٹی تھی, جس کو ایک سیلڈ باؤل کے طور پہ کہا جاتا تھا, جہاں پہ لیول آف اکوموڈیشن بہت ہائی تھا,
وہاں پہ ایک پولرائزیشن کا آنسر نظر آیا ہے. کیا اس کو دوبارہ کوئی نئے سرے سے لینے کی ضرورت ہے؟ اور یہ جو بھی آپ گفتگو کر رہے تھے نا کہ امریکنز جو فورسز ہیں وہاں پہ بے چینی کیوں ہے، وہ فرق ہے نظریے کا. اس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹیو ایلیمنٹ آف پاور، جو اکثر ویسٹرن اینالیسس چیز کو اگنور کرتے ہیں، اور یہ ایران کے کیس میں انہوں نے یہی اگنور کیا ہے. وہ ہمارے ہاں موجود ہے، وہ نظریہ جو لا الہ الا اللہ کا ہے، جہاں پہ شہادت عظمت ہے، جہاں پہ ایرانی لیڈر کہتے ہیں اگر ہم پہ حملہ بھی ہو گیا، ہم مارے بھی گئے تو اس دنیا سے بہتر دنیا میں جائیں گے، اس لباس کو چھوڑ کے شہادت کا بہتر لباس پہنیں گے. اب یہ وہ نظریہ ہے جو کہ امریکہ کے اندر وہ مٹیریلزم کے اوپر کھڑا ہے، جہاں پہ اگر اس دنیا میں آپ خوش ہیں تو اس کا مطلب آپ سے خدا بھی خوش ہے. تو دونوں نظریوں میں بنیادی فرق ہے. تو وہاں پہ ایک ری اسٹرکچرنگ چل رہی ہے. البتہ اس ایم او یو سے ایک آکسیجن ملی ہے جہاں پہ ریپبلکن پارٹی اپنے آپ کو ریپیئر کر سکتی ہے، مڈ ٹرم الیکشنز میں نقصانات کم ہو سکتے ہیں، اور ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے امریکن فارن پالیسی کو کہ انکنڈیشنل جو پرو اسرائیلی پالیسی ہے اس سے امریکہ کے اپنے اسٹریٹجک مفادات، چاہے وہ سیکیورٹی ہیں، اکنامک ہیں، آئیڈیل انٹرسٹ ہیں، وہ متاثر ہو رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اب ہمارے پاس شارٹ آف ٹائم ہے ہم، اور ایک ضمنی سوال میں رکھنا چاہوں گی آپ سب کے سامنے کہ یہ 60 دن کتنے امپورٹنٹ ہے. جی آر بلوچ صاحب، یہ جو معاہدہ ہوا ہے، ایم او یو سائن ہوا ہے، اس کو آپ فائنل سالڈ معاہدے کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ یقیناً یہ ایک بڑا کٹھن سفر ہے 60 دن کا. جی دل کی پمپس، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے جی کہ سفر کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے ڈیٹرمنٹ ہیں. جی سفر کرنے والے چاہے متزلزل ہوں ان کی نیتیں، لیکن سفر کرانے والے ڈیٹرمنٹ ہیں کہ ان کو منزل تک پہنچانا ہے، اور وہ منزل ہے کوئی ایگزسٹنس. زبردست زبردست، آپ کا پوائنٹ آ گیا. عبداللہ صاحب، ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ 60 دن کتنے امپورٹنٹ، اور پھر ایک فائنل ایگریمنٹ کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ میں فائنل ایگریمنٹ تقریباً ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی ہے پاکستان، ایران اور خطے کے ممالک کے درمیان میں. سعودی عرب میں اس وقت میٹنگ جاری ہے. اگر یہاں پہ ایک ہم آہنگی نظر آ رہی ہے اور ہو جائے گی مزید مضبوط، تو یہ معاہدہ دور مجھے نظر نہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فائنل ایگریمنٹ دیکھ رہے ہیں آپ مستقبل قریب میں؟ جی آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی 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 عبداللہ صاحب. ہاں، میرا خیال ہے کہ کیونکہ عرب دنیا کا اب بس ہو گئی ہے، ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، تو آئی بلیو کہ فائنل ایگریمنٹ ہے، لیکن یہ راستہ ابھی وادی پرخار سے گزرے. راستہ مشکل ہے، لیکن آپ پازیٹیو ہیں. واگا صاحب دیکھیے، اس کے علاوہ امریکہ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. صحیح، یہ ایگریمنٹ اس کے لیے کرنا ضروری ہے، اور پوری دنیا کے امن کے لیے بھی ضروری ہے. میرا خیال ہے امریکہ نے اگلا گھر دیکھ لیا ہے. میرا پورا پینل جو ہے وہ آپٹیمسٹک ہے، اور یہ انہیں لگ رہا ہے کہ یہ فائنل ایگریمنٹ کی طرف جائے گا. ایم او یو کے بعد فائنل ایگریمنٹ ہوگا. چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ناظرین، بریک پہ جانا ہے، اور بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہم یوم عاشور کے حوالے سے. اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے امام عالی مقام سیدنا حسین علیہ السلام، آج پھر عاشور ہے. کربلا کی ریت آج بھی گرم ہے، فرات آج بھی گواہی دے رہا ہے، اور تاریخ آج بھی تیری عظمت کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہے. اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صرف ایک فرد نہیں، آپ ایک فکر ہیں. آپ صرف ایک نام نہیں، آپ قیامت تک کے لیے حق کا استعارہ ہیں. آپ نے دنیا کو سکھایا کہ نیزوں کے سائے میں بھی سچ بولا جاتا ہے، تلواروں کے سامنے بھی حق کا علم بلند رکھا جاتا ہے، اور جب دین محمدی خطرے میں ہو تو سر کٹایا جاتا ہے، مگر باطل کے سامنے جھکایا نہیں جاتا. اے نواسہ رسول، کربلا کے میدان میں جب آپ کا قافلہ اترا تو دنیا نے سمجھا کہ چند نفوس کا ایک مختصر سا قافلہ ہے، مگر فرشتے جانتے تھے کہ یہ انسانیت کی تقدیر لکھنے آئے ہیں. دشمن کے پاس لشکر تھا، تیر تھے، گھوڑے تھے، حکومت تھی، طاقت تھی، مگر آپ کے پاس حق تھا، صداقت تھی، کردار تھا، اور خدائے بزرگ و برتر پر کامل یقین تھا. آج بھی جب ظلم سر اٹھاتا ہے تو کربلا یاد آتی ہے، جب باطل اپنی طاقت پر غرور کرتا ہے تو کربلا یاد آتی ہے، جب حق تنہا رہ جاتا ہے تو کربلا یاد آتی ہے.
اے حسین ابن علی علیہ السلام، آپ کی شب عاشور کی وہ صدا آج بھی فضاؤں میں گونج رہی ہے۔ وفادار ساتھی آپ کے گرد جمع تھے، کوئی دنیا کی لالچ میں نہ آیا، کوئی اقتدار کی خواہش میں نہ آیا، سب آپ کے عشق میں آئے تھے، سب حق کے قافلے کے مسافر تھے۔ اور پھر سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام کھڑے ہوئے، وفا کا ایسا مینار کہ رہتی دنیا تک مثال نہ ملے۔ بازو کٹ گئے مگر علم نہ جھکا، پیاس نے گھیر لیا مگر بچوں کی پیاس اپنی پیاس پر غالب رہی۔ غازی عباس علمدار نے دنیا کو بتایا کہ وفاداری نام ہے اپنے وجود کو مقصد پر قربان کر دینے کا۔ اور پھر سیدنا زینب بنت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، کیا عزم تھا، کیا حوصلہ تھا، کیا استقامت تھی۔ کربلا میں حسین نے حق کو خون دیا تو زینب نے حق کو زبان دی۔ اگر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ ہوتی تو شاید کربلا ایک واقعہ رہ جاتا، مگر زینب سلام اللہ علیہ نے اسے پیغام بنا دیا۔ اے جگر گوشائے بطول، آپ کا سر نیزے پر بلند ہوا مگر آپ کا موقف کبھی پست نہ ہوا۔ آپ کا جسم خاک کربلا پر گرا مگر آپ کا نام آسمانوں تک بلند ہو گیا۔ آپ کے بچے پیاسے رہے مگر آپ کا کردار انسانیت کی روح کو سیراب کر گیا۔ آج بھی دنیا کے انصاف پسند لوگ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کے در پر عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام صرف مسلمانوں کے نہیں، ہر آزاد ضمیر انسان کے رہبر ہیں۔ اے امام علی مقام، ہم اقرار کرتے ہیں کہ کربلا صرف رونے کا نام نہیں، جاگنے کا نام ہے۔ کربلا صرف ماتم کا نام نہیں، کردار کا نام ہے۔ کربلا صرف تاریخ کا باب نہیں، زندگی کا دستور ہے۔ آج عاشور کے دن ہم عہد کرتے ہیں کہ حق کا ساتھ دیں گے، ظلم کا مقابلہ کریں گے، سچ پر قائم رہیں گے اور آپ کی سیرت سے وفا، صبر، شجاعت اور قربانی کا درس لیتے رہیں گے۔ سلام ہو تجھ پر اے حسین، سلام ہو تیرے ساتھیوں پر، سلام ہو عباس کی وفا پر، سلام ہو زینب کے صبر پر، سلام ہو کربلا کی مقدس سرزمین پر، اور سلام ہو اس پیغام پر جو قیامت تک انسانیت کو جگاتا رہے گا۔ حق سر کٹا سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، آج تاریخ کے اس عظیم دن کی یاد تازہ ہو رہی ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان حد فاصل کھینچ دی۔ آج عاشورہ ہے، وہ دن جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اپنے خون سے وفا، صبر، استقامت اور حق پرستی کی ایسی داستان رقم کی جو قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور موقع پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ ناظرین، یہی وہ حسین ہے جنہیں رسول اللہ اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے، اپنے سینے سے لگاتے تھے اور جن کی محبت کو اپنی محبت قرار دیتے تھے۔ پھر تاریخ نے وہ لمحہ بھی دیکھا جب کربلا کے میدان میں ایک طرف لاکھوں کا لشکر تھا اور دوسری طرف حق کا ایک مختصر مگر عظیم قافلہ۔ یہ جنگ اقتدار کی نہیں تھی، یہ جنگ حکومت کی نہیں تھی، یہ جنگ زمین کی بھی نہیں تھی، یہ جنگ اصول اور مصلحت کے درمیان تھی، یہ جنگ کردار اور طاقت کے درمیان تھی، یہ جنگ ضمیر اور جبر کے درمیان تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو سکھایا کہ مسلمان صرف زندہ رہنے کا نام نہیں بلکہ حق پر زندہ رہنے کا نام ہے، اور جب وفاداری کا ذکر ہوگا تو کربلا کے علمبردار حضرت غازی عباس علمدار کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ وہ عباس جن کے بازو تو کٹ گئے لیکن علم نہ جھکا، وہ عباس جو فرات تک تو پہنچے مگر اپنی پیاس پر معصوم بچوں کی پیاس کو ترجیح دی، وہ عباس جنہوں نے وفا کا ایسا معیار قائم کیا کہ رہتی دنیا تک مثال بن گئے۔ اور پھر تاریخ کے افق پر ایک عظیم کردار طلوع ہوتا ہے، سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کا کردار۔ اگر کربلا میں امام حسین نے حق کے لیے اپنا خون پیش کیا تو سیدہ زینب نے اسی حق کے پیغام کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی زبان اور اپنے صبر کو میدان میں اتارا۔ کوفہ کے بازار ہوں یا شام کا دربار، سیدہ زینب کی استقامت نے دنیا کو بتا دیا کہ اہل بیت کو قید کیا جا سکتا ہے مگر ان کے پیغام کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، کربلا کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ حق کبھی تعداد کا محتاج نہیں ہوتا
72 नफूज ने हजारों के लश्कर को इखलाकी तौर पर शिकस्त दी, सर कट गए मगर किरदार अमर हो गया, लाशें खाक पर रहे मगर पैगाम आसमानों तक पहुंच गया। आज दुनिया का हर आज़ाद ज़मीर इंसान, ख्वाह वो किसी भी मजहब या कौम से ताल्लुक़ रखता हो, इमाम हुसैन की अज़मत के सामने सरे अकीदत झुकाता है, क्योंकि हुसैन मजलूमियत का नहीं बल्कि इज़्ज़त नफ्स, हुर्रियत फ़िक्र और हक पर साबित कदमी का नाम है। आज आशूरा के मौके पर हम खुद से ये सवाल करें कि क्या हम सच के साथ खड़े हैं? क्या हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं? क्या हम दीन को मफाद पर तरजीह देते हैं? क्या हम वफा में गाजी अब्बास और सब्र में सैयदा ज़ैनब की पैरवी करते हैं? अगर इन सवालात का जवाब हाँ में है तो यही करबला का पैगाम है। सलाम हो इमाम हुसैन पर, सलाम हो शोहदाए करबला पर, सलाम हो अब्बास अलमदार की वफा पर, सलाम हो ज़ैनब कुबरा के सब्र पर, और सलाम हो उस अबदी पैगाम पर जो आज भी दुनिया को पुकार रहा है कि बातिल के सामने झुक जाना आसान है मगर हुसैन बनकर हक पर डट जाना ही असल कामयाबी है।